ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو. ابھی ہماری سجاد برقی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑی خبر دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن کی تنظیم اور ارد گرد کے علاقے اور نیو جرسی کا انہوں نے کہا کہ وہاں سے بہت سارے لوگ پہنچ رہے ہیں. آج پاکستان سے آئے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں سینکڑوں لوگوں کے قاتل محسن نقوی صاحب موجود ہیں. کوٹ لکھپت جیل میں جو لیڈرشپ اور پورے پاکستان میں جو جیلیں بڑی ہوئی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، اور ہماری جدوجہد چوئی صاحب تب تک جاری رہے گی جب تک آخری قیدی نہیں رہا ہوتا. یہ سارے بہت یونائٹڈ طریقے سے مل کے اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں. دیکھیں آج عمران خان کو اب 379 ڈیز ہو گئے ہیں. کوئی اگر چیف جسٹس غلط کرتا ہے تو ہم چیف جسٹس کو غلط کہتے ہیں، اس کا چیف جسٹس نہیں اس کا نام لے کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے. ہم ادارے کو نہیں کہتے. پاکستان کو ریاست مدینہ بنا رہے تھے، اسی کو پابندی سلاسل کیا ہوا ہے. آخر وجہ وہی شاید ہم جا رہے وجہ پوچھنے، اس میں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی اور عوام جو ہے پاکستانی اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. آپ کا اپنا سوشل میڈیا کوارڈینیٹ کر رہا ہے پاکستان میں، جو یہ وہاں پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے وہ یہاں پہ لائیو کچھ دکھائیں گے. ایکسل کیبلز 99.99% پیور کاپر سے تیار شدہ، ہمارا معیار ہمارا یقین. ایکسل کیبلز، روشن پاکستان کی پہچان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام عائشہ چودھری ہے اور میں سیاسی نیوز چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج ہمارا پروگرام میں بہت سی اہم شخصیات کو ہم نے بلایا ہے، اور ان میں سب سے پہلے میں تعارف کرواتی ہوں نوید ورائش صاحب، اور ان کا یو ایس اے سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر سندر سلی صاحبہ، یہ بھی یو ایس اے سے ان کا کوارڈینیٹر ہے پی ٹی آئی کی، اور ساتھ میں ندیم یوسف صاحب، ان کا بھی تعلق یو ایس اے سے، اور ساتھ میں سید علی سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی سے، ان کا بھی تعلق یو ایس اے سے ہے. اور مجھے جو ساتھ جوائن کر رہی ہیں وہ ہیں حدیجہ نوید صاحبہ، سینئر اینکر پرسن، اور چودھری غلام حسین صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو سب کو میں جو ہے وہ ویلکم کرتی ہوں، اور ساتھ میں چودھری صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں. دیکھیں جی، آج یہاں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے امریکہ میں، تحریک انصاف ہے اور 12 دوسرے یعنی تنظیمیں ہیں، پاک پیک اور دوسری اور سب 12 ان کی ادارے جو ہیں، یہ پاکستان امبیسی کے باہر ایک پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایشو جو ہے، عمران خان کو 2 سال سے جو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور ساری پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے سارا ریاستی جبر جو ہے انلیش کیا ہوا ہے، اور اس سارے ایشوز کے اوپر، تمام ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ایشوز کے اوپر پاکستان کی سفارت خانے کے سامنے ان کا ایک بڑا مظاہرہ ہے. اور وہاں شامل ہونے کے لیے نیو جرسی کی جو ٹیم ہے، ڈاکٹر سندر سلی، نوید وڑیچ اور سید علی اور ندیم یوسف، یہ جا رہے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ نوید وڑیچ صاحب، آج آپ کو توقع کیا ہے اور اب تک کی کیا رپورٹس ہیں، کہاں سے کون سے قافلے جا رہے ہیں، اور آپ کا مقصد کیا ہے، اور آپ پاکستان بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنا جو جائز مطالبہ ہے پاکستانیوں کا آئین اور قانون کے تحت اس کے لیے ایجیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی نوید وڑائچ صاحب. جی جو صاحب، میں چیف کوارڈینیٹر پاکستان تحریک انصاف نیو جرسی سے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ ہم آج واشنگٹن ڈی سی کیوں جا رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جس طرح پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکن اور پاکستانی رہنے والے جو پوری دنیا میں بستے ہیں، خان صاحب سے محبت کرتے ہیں. خان صاحب ہمارے لیڈر بھی ہیں، اور خصوصی طور پہ جو نمل اور شوکت خانم انہوں نے بنایا ہے، اس وجہ سے اوورسیز پاکستانی خان صاحب کے ساتھ پہلے سے ہی جڑے ہوئے ہیں. آج پاکستان سے آئے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں سینکڑوں لوگوں کے قاتل محسن نقوی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے شام کو دن دہاڑے، دن غروب ہوتے ہی ہمارے کارکنوں کو، 26 کارکنوں کو شہید کر دیا. جو صاحب مسلمان ہیں، آپ سننے والے بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ بکرے کو قربان کرنے سے پہلے اسے پانی پلائیے. ان لوگوں نے ہمارے شہیدوں کو، ہمارے بچوں کو جو بھوکے پیاسے 3 دن سے پشاور سے چلے ہوئے تھے، ان کا پانی پلانے کی جگہ گولیوں سے بوند دیا. ہم اوورسیز پاکستانی ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اپنے لیڈر ہمارے کارکنوں کے ساتھ اور
कोट लखपत जेल में जो लीडरशिप और पूरे पाकिस्तान में जो जेलें बढ़ी हुई हैं उनकी रिहाई का मुतालबा करेंगे। और हमारी जद्दोजहद जो साहब तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी कैदी नहीं रहा होता। हम यूएसए में बैठे हुए हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, हम पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं और अपनी पाकिस्तान आर्मी से भी मोहब्बत करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम उधर इकट्ठे होकर उन लोगों मजलूमों की आवाज उठाएंगे। डॉक्टर सुदस अली साहिबा, जरा जो आज आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इसमें आपकी क्या मकासद है और कौन लोग आपका साथ दे रहे हैं, इसके ऊपर जरा बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए आज जो प्रोटेस्ट है वो जैसे कि अभी नवीद वराइश ने भी कहा, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज है, लेकिन इसमें अच्छा दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ पीटीआई नहीं है इस दफा, इसमें कोई 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं जो कम्युनिटी में यहाँ पे हैं, फिजिशियंस हैं, एंड दे आर कम्युनिटी वर्कर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स। सो उन सब का एक ही कॉज है और वो यही है कि जो अभी पाकिस्तान में इनजस्टिस हो रहा है। सो ये सारे अब बहुत यूनाइटेड तरीके से मिलके अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। देखिए आज इमरान खान को अब 379 डेज हो गए हैं, तो इतने ज्यादा अब उनको ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और जिस तरह केस को ड्रैग किया जा रहा है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और सब लोगों को यहाँ पे बहुत ही उनसे चाहत है क्योंकि वो सबसे ऑनेस्ट लीडर हैं, तो लोग यहाँ पे उनके लिए दूर दूर से आ रहे हैं। फ्लोरिडा से 12 घंटे से लोग आ रहे हैं, फिर कुछ लोग फ्लाई इन करके आ रहे हैं। तो मकसद यही है कि हम जो सारे पाकिस्तान में अभी मसले हैं उन पे आवाज उठाएं, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और ये जो हमारी अदलिया जो उनकी इंडिपेंडेंस ले गई है। तो ये आप किधर से बोल रहे हैं? अभी पीछे इमरान खान की आपने एक बड़ी तस्वीर जबरदस्त किस्म की लगाई हुई है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो अभी आप किस जगह पहुंचे हैं और कितना फासला रह गया आपका जिधर आपका इज्तिमा है? जी अभी हम सब गाड़ी में जा रहे हैं इकट्ठे, यहाँ से 4 न्यू जर्सी टीम, और इसी तरह लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, कुछ वैन्स हैं और कुछ लोग इसी तरह ट्रेन पर आ रहे हैं, कुछ बाय एयर आ रहे हैं। तो आज तो यहाँ पे मौसम भी काफी खराब था, बारिश थी, लेकिन लोग फिर भी निकले हैं। और ये पोस्टर बिल्कुल इस तरह के हमने काफी ज्यादा गाड़ी में, अभी तो ये एक आप देख रहे हैं, इस वी हैव अब में भी कोई 20 पोस्टर्स हैं पीछे पड़े हुए हैं, फ्लैग्स भी पड़े हुए हैं और ये सब जाके वहां पे यूज होगा प्रोटेस्टर्स की। आज टर्न आउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी, आई थिंक ये काफी सालों के बाद इतना इस तरह लोग जोश से और यूनाइटेड, हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं लोगों को। इंशाल्लाह जी, फोकस टारगेट यही है। अभी हमारा रास्ता ये टोटल कोई 4 घंटे का रास्ता था और अब कोई आधा घंटा रह गया। अच्छा, वेरी गुड। अभी हमारी सजाद बरकी साहब से भी बात हुई है और वो उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी खबर दी है जो हम अपने शो में चलाएंगे और वो बड़े एक्साइटेड हैं और उनके साथ आतिफ खान भी हैं, बाकी लोग भी थे। उन्होंने कहा भी हम जगह जहाँ जुलूस और जलसा है, प्रोटेस्ट मीटिंग है, वहाँ तो अभी नहीं जा रहे, हम अभी वाशिंगटन में हैं और हम समझते हैं कि वाशिंगटन की तंजीम और इर्द गिर्द के इलाके और न्यू जर्सी का उन्होंने कहा कि वहाँ से बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं और न्यूयॉर्क से भी और फ्लोरिडा का भी आपने भी बात की है। तो आया इसका इम्पैक्ट जो है आप देख रही हैं पाकिस्तान पर? अब आयशा चौधरी आपसे पूछना चाहती हैं। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह मतलब पूरी दुनिया के हालात अब बहुत ज्यादा नाजुक हालत से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के तो 2-3 सालों से ही इस तरह से, जब आपके पास सियासी तौर पर आप मुस्तहकम नहीं होंगे, ना हुकूमत आपकी आवाम की मर्जी की होगी, तो क्या अब जो है इंशाल्लाह ताला वो वक्त आ गया है कि हम अपने मकासद हासिल कर पाएंगे और इमरान खान साहब का जो मैंडेट है वो उनको मिलेगा और बाकी में वो पाकिस्तान पर हुकूमत कर सकेंगे जिस तरह के पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं? जी आयशा, बिल्कुल। देखिए जैसे कि कहते हैं ना, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है, ठीक? तो इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तानी का यही जज्बा है कि हम अब इस तरह आवाज उठाते रहें और हम सब अब पाकिस्तान के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, कोई भी उनके खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुने। देखिए हम आपके शहरी हैं, बेशक हम बाहर रहते हैं, लेकिन हमें बहुत ही फिक्र है पाकिस्तान की और जो वहाँ पे हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है। और पूरी दुनिया में देखिए ना, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता जो आप पे जिस तरह गोली मारी गई। तो हम इंशाल्लाह, हमारा तो देखिए यही कॉज है 2-3 साल से कि जो सारे 9 में के प्रिजनर्स हैं वो भी निकले, उनके ट्रायल्स हों, जो भी होने फैसले फ्री एंड फेयर तरीके से हों और खान साहब निकले, पॉलिटिक्स में दोबारा आए। उनको क्यों नहीं निकाल रहे? क्या खौफ है? मतलब आप निकालें। एक डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि जो मर्जी बंदा कहे, आप सबको टॉलरेंस होनी चाहिए, उसकी बात सुने। ये तो अल्लाह ने भी हमें ये हक दिया है, तो सब बात करें और एक इलेक्शंस हो और देखें कौन जीतता है।
تو ہم تو یہی چاہتے ہیں پاکستان ایک نارمل پولیٹیکل سسٹم میں چلے, اس طرح نہیں کہ لوگ خوف میں ہیں اور ڈر میں ہیں. جی یوسف صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی یہ تمام صورتحال پر آپ کی کیا نظر ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی اور عوام جو ہے پاکستانی اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے اور یہ جو ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا امریکہ کے ساتھ کہ یہاں پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھٹا میٹھا ہی چل رہا ہے؟ جی ہمارے جانے کا مقصد اور پی ٹی آئی کو جو اچیومنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں تو میں سمجھ سکا ہوں. نوید بھائی نے تو آپ کو بتا دیا ہوگا کہ ہمارے جانے کا مقصد رول آف لا اور اس کی جو پاکستان میں وائلیشن ہو رہی ہے اس کی خلاف ورزیوں پہ بات کرنے کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں. میں یہاں ایک چیز اور ایڈ کروں گا جو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ادارے, خاص طور پہ میں کھل کے نام لوں گا, ہمارا فوج کا ادارہ, فوج ہمارا ادارہ ہے, فوج ہماری ہے. نہیں, سارے قوم فوج کے ساتھ ہے, نو, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جیسے ہماری عدلیہ ہے, میں لیگل لائر آپ کو مطلب بتانا چاہوں گا, کوئی اگر چیف جسٹس غلط کرتا ہے تو ہم چیف جسٹس کو غلط کہتے ہیں, اس کا چیف جسٹس نہیں اس کا نام لے کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے. ہم ادارے کو نہیں کہتے. کائنڈلی یہ جو ہے نا ہمارا پیغام ضرور دیجیے کہ یہ ادارے ہمارے ہیں, انہیں اداروں سے ملک چلتا ہے, انہیں اداروں نے پاکستان چلانا ہے. وہ اس چیز کو تھوڑا سا وہ پہلے ہمارا میسج دیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں, اپنے اداروں کے ساتھ ہے. پیغام پہنچایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ وہاں شرکت کے لیے نہ جائیں, وہاں پاکستان میں آپ کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. ہمارے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اور عمران خان جو ہیں ہمارے ہیرو ہیں, پاکستان کی قوم کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں, پاورفل اور پاپولر لیڈر ہیں. ان کا پہلے ہی انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ہندوستان نے جب پاکستان پر ناپاک عزائم کی طرح حملہ کیا تو عمران خان اور پی ٹی آئی سب سے آگے فوج کے ساتھ کھڑے تھے. اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے انڈیا کی دھول ان کو چٹا دی تھی. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ جو جدوجہد کریں اس میں کامیابی ہو. آپ کے ساتھ سید علی ہیں, ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں. سید علی صاحب, سیاسی لوگوں کے توقع سے تو آپ کا آواز پی ٹی آئی کی عمران خان کی رہائی کے لیے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, چودھری صاحب کر رہے ہیں, سیاسی لوگ کر رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں. لیکن کیا آپ کا اپنا سوشل میڈیا کوآرڈینیٹ کر رہا ہے پاکستان میں جو یہ وہاں پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, وہ یہاں پہ لائیو کچھ دکھائیں گے؟ جی بالکل, ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے, وہاں پہنچ کے وہ بھی انشاءاللہ ادھر آپ کو لائیو دکھائیں گے, پاکستان کو دکھائیں گے کہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنے خان کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں. تھینک یو. اور خان از اے کریڈیبل لیڈر. جی سید علی صاحب, آپ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ حکومت کس طرف جائے گی؟ کیا وہ عدلیہ سے آزادی اور یا رہائی دلوائے گی, یا پھر وہ واقعی میں مینڈیٹ دے کے فوراً سے پہلے جو ہے حکومت عمران خان کے حوالے کر دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا کہ جس طرح میرے بھائیوں نے یہ بتایا کہ جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میرا ہے, تو obviously اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے لیے آنر ہے, رسپیکٹ ہے سب کی. لیکن ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے, جو غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اور جو چوروں کو ہمارے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے, ہم بیسیکلی, اور یہاں پہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کم از کم اپنی آواز سنا سکیں ان کو. تو ہم بیسیکلی اس چیز کے لیے جا رہے ہیں جو پیچھے جو مظلوم ہے, ہم تو مظلوم میں اس کو کہیں گے کہ جنہوں نے ایک ہی کہا کہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اسی مقصد میں اس نے پورا ایک سسٹم چلا رہے تھے, پاکستان کو ریاست مدینہ بنا رہے تھے, اسی کو پابندی سلاسل کیا ہوا ہے. آخر وجہ وہی, شاید ہم جا رہے ہیں وجہ پوچھنے, اس میں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم اس لیے جا رہے ہیں اور ہم نہیں, کافی لوگ جا رہے ہیں اپنے آواز اٹھانے کے لیے, اور انشاءاللہ ہم خان کو یہ دکھا دیں گے کہ ہم کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر سندس علی صاحبہ, پھر دے کوئی بریکنگ نیوز آج کے حوالے سے جو یہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, اور رچرڈ گرینل کی بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جو یہاں پہ عاصم منیر آئے ہوئے ہیں, ان کی یہاں پہ جو ٹاپ آفیشلز ہیں نا, ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں, اور وہ ان کا اسکیڈول یہی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ اہم کانگریس مین ہیں اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں, ان کے ساتھ وہ ملاقات کر کے جائیں اپنا, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہی از ہیئر فار پاکستانز انٹرسٹ, ہز اون انٹرسٹ, اور وہ یہاں پہ اپنی ایک پوزیشن بنانے آئے ہیں. رچرڈ گرینل کی جو میٹنگ ٹرمپ کے ساتھ, اس کی بھی ابھی ہمیں
ڈیٹیلز پتہ چل رہی ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا بھی اور بتاؤں گی. اور ابھی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اس طرح کی پروٹیسٹ پہلے نہیں ہوئی. چلے پھر اسٹے ان ٹچ, بیسٹ آف لک. اور جب آپ پروٹیسٹ میں چلے جائیں تو ساری اپنی ویڈیو اور سارے مجمع کی ویڈیو اور تقریریں جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں, تو انشاءاللہ کل پاکستانی پھر ہم دوبارہ آپ سے سنیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. تھینک یو. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ سعید علیم صاحب اور نوید رائش صاحب اور ڈاکٹر سندر علی صاحبہ اور ندیم یوسف صاحب اور ساتھ ہی چودھری غلام حسین صاحب بھی اور حدیجہ نوید صاحبہ بھی. تو لاسٹ میں یہی کہوں گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ اور اللہ حافظ.